نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، برائے خسرودی محمد والے محمد بلند تر صلوات اللہ۔ میں گزارش کرتا ہوں ذاکر اہل بیت جناب حاجی صفدر صاحب سے دعائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ برائے خسرودی محمد والے محمد بلند تر صلوات اللہ۔ میں ٹائم 20 منٹ تک پڑھ لو، آدھے گھنٹے بول کھانا حافظ تھوڑے دیر پڑھانا پڑھا دو، تو 10 دن پڑھے گا تسی پہلے ہے تو ڈاک ہوتا ہے تسی پہلے تو ڈاک ہوتا اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لکھا ہے صاف دین کی کتابوں میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لکھا ہے صاف دین کی کتابوں میں کہ کافروں سے نبی ہاتھ نہ ملاتے تھے۔ اگر تھے کفر پر عمران تو بتا مجھ کو، رسول پاک پھر کھانا کہاں سے کھاتا۔ ماشاءاللہ، زینب کے ایک قطرہ خون جبی نے، ماشاءاللہ، زینب کے ایک قطرہ خون جبی نے شکل یزیدیت کو بے شکل کر دیا۔ دو ہاتھ رسیوں میں بندھے تھے مگر، دو ہاتھ رسیوں میں بندھے تھے مگر قاتل کے گھر میں جا کے اسے قتل کر دیا۔ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ، میدان جہالت میں گوہر تول رہا ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، پیمانہ تبلیغ میں دم گول رہا ہے۔ ماشاءاللہ، اگر یا علی کہنے سے کوئی روکے، اگر یا علی کہنے سے کوئی روکے، سمجھ لو شیطان کی محفل سے وہ بول رہا ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، علی سمجھتا ہے رحمان کے ارادوں کو، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، علی کا کام نبھانا نبی کے وعدوں کو، علی کا پیار نہیں ہر بشر کی قسمت میں، ماشاءاللہ، صرف ملی ہے یہ نعمت حلال ذاتوں کو، ماشاءاللہ، لڑکھڑائی جو زبان نقطے جلی یاد آیا، ماشاءاللہ، سر پہ مشکل جو پڑی حق کا ولی یاد آیا، عمر ساری تو بہن کہہ کے مکرتے ہی رہے، موت جب سامنے آئی تو علی یاد آیا۔ نعرہ حیدری، ابر کرم کا بیٹا سامن حسین ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ابر کرم کا بیٹا سامن حسین ہے، کتنے حسین حرفوں کا آنگن حسین ہے، ماشاءاللہ، ممکن ہی نہیں حشر تک یہ مٹ سکے، ممکن ہی نہیں حشر تک یہ مٹ سکے، کیونکہ اس لا الہ کی بقا کا حسین ہے۔ نعرہ حیدری، جائے ملوکیت کو خیالی بنا دیا، ماشاءاللہ، جائے ملوکیت کو خیالی بنا دیا، پھل لگ سکے نہ جس کو وہ ڈالی بنا دیا۔ کافر بھی نام بچوں کا رکھتے نہیں یزید، شبیر نے یزید کو گالی بنا دیا۔ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ، جانے یا علی، جانے یا علی، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جانے یا علی، جانے یا علی، جانے یا علی، نعرہ حیدری،
मेरे रब्बे करीम मैं तेरा सच्चा नबी हाँ मैं वादा कर बैठा हूँ 40 दिन बाद जंग फतह हो जाएगी 39 दिन गुजर गए ने 1 दिन बाकी रह गया है मेरे अल्लाह मैं तेरा सच्चा नबी हाँ तू मेरी सदाकत का वारिस है अल्लाह की आवाज़ आंदी फिक्र न कर मेरे महबूब मैं तेरा बंदोबस्त कर लिया हजूर ने पूछा कि मैं जाने दुश्मन है मेरे मौला दा ईमान दे किरदार च फर्क जाने फरिश्ते बन के सवाली सलाम करते हैं मेरे अली को तेरा ना ही झुकना बेहतर है मेरे अली को सिर्फ हलाली सलाम करना दामने अकल को जो चाक नहीं कर सकता वो कभी नूर का इदराक नहीं कर सकता उसे हैदर की नजासत है नजासत ऐसी आबे ज़मज़म भी जिसे पाक नहीं कर सकता
نجد والے پاسے منہ کر کے آنجی او نہیں اگ بجھدی تیریاں دیاں تو لیا کر بابا امدادے اوے ہو ہے دستور جو اوکھے ویلے آندے خون دے رشتے یادے او میں تلیاں مل مل تھک گئیاں انہیں اکھ کھولی سجادے او پہ اٹھ دینے ساڑے خیمے اچھوں چون پاسوں شو لے بادے چاروں طرف آگ لگیے شو لے بادے اٹھ رہے نہیں فضل دوڑ کے اپنے بابے کی لاش تے گیا ہے پیران تے ہاتھ لا کے آندہ ہے او سلطان وفا دی نگری دا تینوں نندر کینے آگئے اٹھ ویکھتا صحیح دی گل گیا ہے او تیری بین لٹیں دی رہیے سینی دیا چادر لے گیا ہے بے حد بربادی تھئیے او تے نہیں سنیا کل شرم دی ملکا تینوں حق لاندے دی رہیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ بسم اللہ ہمارے دیگر سوال اللہ سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا خالق نے اس کو سید سجاد کر دیا سجدوں نے جس کو دہر کو آباد کر دیا خالق نے اس کو سید سجاد کر دیا ایک بے کس و غریب کا اعجاز دیکھیے بیڑیاں پہن کر دین کو آزاد کر دیا اور میں گزارش کرتا ہوں ذاکر اہل بیت جناب صحیح صاحب سے دعائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ کی دل پیش کریں برائے رسول محمد والے محمد بلان کر سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ and their tears flow from believers' eyes
in sorrow and falls upon his cheeks from oppression and tyranny which has been inflicted upon us by our enemies. Then Allah will present him a seat in paradise, and the believer who undergoes suffering on our belief and tears flow on his cheeks, then Allah will remove sorrow from his face, and on the day of the Qiyamah will keep him away from his wrath, which means azab, and safeguard him against the hell of fire. Right. I'm going to briefly explain to you that some of them angels did complain to Allah period times. Complaints of the angels regarding the matter of Imam Hussain al-Islam, as in the audience of Allah, and they laminated upon him. Shaykh Abu Jafar relates from Imam Jafar Sadiq Salam Imam Hussain al-Islam was martyred, and angels bemoaned in the audience of Allah subhanahu wa ta'ala. And the mighty sublime said, Allah, how have they treated the chosen one and the son of your Prophet sallallahu alaihi wasallam? Allah showed him the image of the Imams, the kind subhanahu wa ta'ala, and said, I seek his revenge from his oppression through his medium. Sheikh Saduq is from Aban bin Talib that Imam Jafar Sadiq said, 4,000 angels descended from the heavens and joined Imam Hussain al-Islam as fight alongside him, but he did not permit them to fight. They returned and took permission from Allah, but when they returned, Imam al-Islam was already martyred. Now that's where the complaint starts. Now they remain at the head of his grave with disheveled head and smeared in dust. They weep upon him until the Qiyamah, while the name of their leader is Mansur. The author says that there are numerous traditions quoting the views. Who relates that inquiry from Imam Abi Abdullah Jafar Sadiq al-Islam. May I be your son, what is the reason that the age of you, Al-Bayt al-Islam, is less? Your death occurs soon when all the creation is dependent upon you. The Imam Sa'd replied, each one of us possesses a register and contains our obligation. And when we have performed that task, which is noted down in the register, each one of us realizes that our end is near. Then the Prophet ﷺ comes forth and informs us about our death. Whatever is reserved for us near Allah is made apparent to us. When Imam Hussain read his register, whatever had occurred and whatever well still remained was written therein, while the tasks that were suitable and yet unperformed were therein, and he came out to fight the kuffars. And while those obligations that were yet pending, angels sought permission from Allah, the Almighty Sublime, to assist him. Allah granted permission to them, and they prepared themselves for battle when Imam Hussain was already martyred. The angels told him, O audience of Allah, saying, O Allah, you permit us to descend, us also to defend him. We came forth while you took away his soul. Allah revealed to them, remain under the shelter of his doom until the Imam Mahdi al-Islam rise. Allahumma salli ala Muhammad. Then you assist him, and now weep upon him, and that missed an opportunity to assist him. Distinction of his assistance and the lamentation is due to you. Therefore,
The angels weep for Allah's proximity, and Allah shall assist the Imam al-Islam. When the Imam Mahdi al-Islam rise, they shall assist him. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. سو بار کہا اپنے ہی خطبوں میں علی نے، میں بندہ خدا عبد نبی نور جلی ہوں. سو بار کہا اپنے ہی خطبوں میں علی نے، میں بندہ خدا عبد نبی نور جلی ہوں. ایک بار بھی اللہ نے کہا خود کو علی نے، اللہ نے کئی بار کہا ہے میں علی ہوں. ادب و احترام سے گزارش کی جاتی ہے عزت مآب واجب القدر حجت الاسلام المسلمین قبلہ مولانا سید مختار نقوی صاحب کی خدمت میں وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. برائے رسول محمد والے محمد بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علیہ. یا علیہ. حسینیت زندہ آباد. حسینیت زندہ آباد. یزیدیت مردہ آباد. یزیدیت مردہ آباد. دشمنان اہل بیت پہ لعنت. بے شمار. رسول کے محمد والے محمد بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سورہ فاتحہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بار اللہ تجھے اپنے عزت و جلال کا واسطہ تمام عظیم کی شریعت پورا فرما. مالک جن جن سرمان نے محرم الحرام میں آزاداری سے دشورا میں حصہ لیا ہے، بار اللہ تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بار اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، بالخصوص مومنات نے جو زیادہ وقت دیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جنہوں نے تبرک کے حوالے سے تبرک کیا ہے، مالک ان کو مرحومین کی مغفرت فرمائے. خالق دو جہاں ان کی توفیقات خیر میں رزق حلال میں وسعت عطا فرمائے. اور جن مومنات نے مومن کی خدمت کی ہے، تبرک کے حوالے سے وقت دیا ہے، بار الہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بار الہ ان کو اجر جزیل عطا فرما. بار الہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، مرحوم و مغفور مرحوم سردار علی، مرحوم جنن بی بی، مرحوم برکت علی، حسینہ بی بی، مرحوم خادم علی، رحمت علی، اللہ رکھا، خورشید بی بی، منظور حسین، نظیرہ بی بی، اور جو بھی ظہور حسین کے خاندان کے جتنے بھی افراد دنیا سے چلے گئے ہیں، بالخصوص یہ مرحومین، بار الہ اس کلام میں سورہ فاتحہ کا ثواب ان مرحومین کے حساب فرما. بار الہ علی محمد کی عظمت کا واسطہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. بار الہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، ان کو نبی اور اہل بیت نبی کی شفاعت نصیب فرما. بار الہ ان کے لیے قرآن پاک کی مرتبہ پڑھے گئے سورہ یاسین، کلمہ شریف، درود پاک، سورہ اخلاص، سورہ فاتح، سورہ مزمل، کثیر مقدار میں جو ذکر پڑھا گیا، بار الہ تمام کلام کا ثواب، اور جو اس وقت ذکر روایت ہو رہا ہے جلسہ سرکار اس کا ثواب ان مرحومین کے ارواح کو حساب فرما. بار الہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، ظہور حسین کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما. ہر طرح کی خیر برکت عطا فرما. بار الہ مریضوں کو شفا عطا فرما. بار الہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، ہمیں آئندہ بھی سید الشہداء کی عزاداری میں حصہ لینے کی توفیق
توفیق عطا فرما الہی بحق محمد و آلہ الاطہار اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومغفر ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على يشمع. أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلاة اللهم صل على محمد وآل محمد تمام حاضرین کا شکر گزار ہوں بالخصوص انتظامیہ کا جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا آپ مومنین کی قریب سے زیارت کا خالق کی بارگاہ میں دعا ہے خالق آپ تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے میں نے زیادہ جزامت ہمارے میزبان حاجی صابر حسین ہے خالق ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے حاضرین کچھ باتیں اس حوالے سے کہ دین اسلام ایک وہ قانون الہی ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے معصوم بندوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے ان معصوم ہستیوں میں سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد معصوم ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس ماشاءاللہ جی آپ کو پتہ ہے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے ماشاءاللہ جی معصوم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں 5 چیزیں ہیں جن کے اوپر بنیاد ہے اسلام کی پہلی چیز اقام الصلاۃ نماز پہ ماشاءاللہ پہلی چیز نماز ہے وایتاء زکوٰۃ دوسری چیز زکوٰۃ تیسری چیز معصوم فرماتے ہیں حج البیت خانہ کعبہ کا حج کرنا چوتھی چیز ارشاد فرمائی صوم شہر رمضان رمضان المبارک کے روزے پانچویں چیز ارشاد فرماتے ہیں ولایت اہل البیت پانچویں چیز جس پہ دین قائم ہے اس کی بنیاد ہے وہ ہم اہل بیت کی ولایت نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ماشاءاللہ
جن چیزوں کے پابند ہیں پابندی کرنی چاہیے. کام خدا کے لیے کرنا چاہیے. خلوص بندے کے اندر ہونا. ماشاءاللہ جی. سارے کام ہو جائیں. واہ جی واہ بے شک. انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس پہ خدا راضی ہے یا نہیں. یہ انسان کی ایک اہل بیت نے ہمیں درس دیا ہے. کام ہونا چاہیے جو خدا کا اپنا معاملہ انسان کو اللہ کے ساتھ درست رکھنا چاہیے. دنیا اگر ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے, اللہ ناراض نہیں ہوتا. ماشاءاللہ جی. انسان کی ایک فطرت ہے, دو چیزیں اس کے لیے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ میں جب کام کروں تو لوگ کہیں کہ فلاں نے کام کیا ہے. یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. حاضرین یہ چیز اگر انسان خدا کے لیے کرے نا کوئی معنی نہیں کرے. وہ خدا اسباب پیدا کر دے. ماشاءاللہ جی. ماشاءاللہ. خدا اسباب پیدا کرتا ہے. میرے تو سامنے بعض چیزیں ہیں جو میں آپ کو متوجہ کر دوں. یعنی انسان دنیا میں ایک تو یہ کام کرے, ایک عام فطرت انسانوں کی ہے کہ دوسرا کہے کہ اس نے یہ کام کیا, یہ ہے ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ایک چیز یہ ہے کہ وہ دنیا میں روٹ جاتا ہے, کام کرتا ہے. اطاعت خدا میں انسان ہو, ماشاءاللہ جی. خلوص ہو, دونوں چیزیں اللہ دیتا ہے. ماشاءاللہ. میں یہ آج مجلس میں پیغام دینا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. میرے سامنے تاریخ ہے. خلوص ہو, خدا کے لیے ہو. اگر کوئی داد دینے والا نہ بھی ہو نا, ماشاءاللہ جی. انسان خدا کے لیے کام کر رہا ہو, اللہ اہتمام کر دیتا ہے. میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ جی. احد کے میدان میں جانے والے چلے گئے تھے. وہ ہستی جس کو ہم امام مانتے ہیں, ماشاءاللہ جی. وہ خدا کے لیے اپنے نبی کی, اسلام کی, قرآن کی حفاظت کے لیے کام کر رہا تھا. رسول تو وہ ہے جس کی مدد ہو رہی ہے. اب جانے والے جا چکے ہیں, اب کون ہے جو وہاں پہ تعریف کرے؟ مگر کرنے والا وہ ہستی خدا کے لیے کام کر رہی تھی. خدا نے تمام کیا, جبرائیل جاؤ آج جا کر ہوا میں یہ بات پھیلا دو, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. اپنا ذوق ان چیزوں کو سننے کا بھی بنائیں. ماشاءاللہ جی. یعنی یہ چیزیں بھی اس حوالے سے بھی ذوق بنائیں. دوسری چیز, انسان مطیع خدا ہو جائے. ماشاءاللہ جی. میں نے کسی مجلس میں کہا تھا, مجھے یاد ہے, آپ کی خدمت میں بیان کیا میں نے, کہ انسان خدا کی نافرمانی کرتا ہے, اس کے باوجود اللہ کے احسانات اس بندے پر ہیں. ماشاءاللہ جی. 3 احسانات وہ ہیں جو ہیں. مثلا پہلا احسان یہ ہے, وہ اس بندے پہ رحمت بھیج رہا ہے. ماشاءاللہ جی. اگرچہ وہ نافرمانی کر رہا ہے مگر اللہ کی رحمت ہے. دوسری چیز, اس بندے سے شر کو دور کر رہا ہے. ماشاءاللہ جی. تیسری چیز, اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے. ماشاءاللہ. یہ 3 چیزیں. بندہ نافرمانی کر رہا ہے مگر یہ چیزیں بہرحال بندے پہ اللہ کے احسانات ہیں. سوال یہ ہے آج جب ہم خدا کی نافرمانی کریں, کوئی نافرمان بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو اور اس کے اتنے احسانات ہو, اگر بندہ اس کا مطیع بن جائے, اگر بندہ اس کا مطیع بن جائے, کیا اللہ انعامات نہیں کرے گا؟ کرے گا. حاضرین مطیع بن کر دیکھیں. میری قرآن پہ نظر ہے, ذمہ داری سے لفظ کہہ رہا ہوں. اللہ مطیع بندے کو زمین سے اٹھا کر تخت پہ نہیں بٹھاتا, پانی سے نکال کے تخت پہ بٹھاتا ہے. ہماری مجالس اس طرح کی تھی, آپ نے بہرحال آپ کا ذوق ہے اس کو آپ نے مد نظر رکھا. ماشاءاللہ.
یہ چیز طے ہے مطیع بندہ ہو. آپ نے کبھی اندازہ کیا کہ کہاں ہوا، کہاں حضرت یوسف، کہاں وہ مصر کا تخت، اگر کیا ہے؟ ایک وقت آیا کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت دی اور علماء نے بیان کیا کہ اس کا ایک بت تھا، اس کے اوپر کپڑا ڈالا. ماشاءاللہ. حضرت یوسف نے پوچھا کیا کر رہی ہے؟ کہا میں اس کو اپنا معبود مانتی ہوں اور میں گناہ کا ارادہ کیے ہوئے ہوں، اب مجھے شرم آتا ہے اس کے سامنے گناہ کروں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا جس کو تو معبود مانتی ہے وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، اور اس کے باوجود تو اس پہ پردہ ڈال رہی ہے. میرا اللہ تو ہزار پردوں میں بھی دیکھتا ہے. انسان پہ دروازے بند ہو جائیں، انسان مخلص ہو، اطاعت ہو، کھل جاتے ہیں. ماشاءاللہ. حضرت یوسف کو دعوت دی زلیخا نے. میں بڑے جامع لفظوں میں لفظ کو کہہ دوں، ماشاءاللہ. اس سٹیج کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، اور علماء کا جملہ ہے یقیناً آپ لطف اندوز ہو گئے. حضرت یوسف کو زلیخا نے کہا یوسف میری سیج پہ قدم تو رکھ. حضرت یوسف کو کہا یوسف میری سیج پہ قدم تو رکھ. حضرت یوسف نے کردار سے ثابت کیا زلیخا تیری سیج پہ قدم رکھوں، نبوت کی سیج نہیں بچتی، نبوت کی سیج نہیں بچتی. خدا کے لیے ایسا کیا تھا نا. دروازے بند ہو چکے تھے. جب بندہ مطیع خدا ہو جاتا ہے اللہ ان بند دروازوں کو کھول دیتا ہے. بند دروازے تھے کھل گئے. میں نے جو جملہ کہا ہے مطیع بند، کہاں سے کہاں اللہ لے جاتا ہے. میرے سامنے ہے تاریخ، میرے سامنے ہے سارا واقعہ. جامع ایک لفظ میں کہہ دوں، ایک وقت آیا ادھر سے حضرت یوسف کی سواری آ رہی ہے اور زلیخا کا حالات بدلے. زلیخا نے وقت لیا کہ میں نے ملاقات کرنی ہے. ادھر وہ اپنے مصر میں اپنے اقتدار میں ہے، زلیخا سوالی ہے. جملہ ہے کہا، میں نے کہا اطاعت کرو. کہاں سے کہاں انسان لے جاتا ہے، انسان کو اللہ لے جاتا ہے. ایک جملہ زلیخا نے کہا جس میں یہ ساری بات مضمر ہے. جب دیکھا جلال کو، حضرت یوسف کو، زلیخا کوئی سوال کرنا چاہتی ہے، ایک جملہ کہا. اور یاد کر لیں کہ اطاعت انسان کرے تو کہاں کہاں پہنچتا ہے. دیکھ کر کہتی ہے الحمدللہ الذی ماشاءاللہ. جعل الملوک عبیداً بمعصیت وجعل العبید ملوکاً لطاعت. حمد ہے اس اللہ کی جس نے بادشاہوں کو گناہوں کی وجہ سے غلام بنا دیا اور غلاموں کو اطاعت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا. ماشاءاللہ. دین میں نماز ہے، روزہ ہے، یہ چیزیں ساری بنیاد ہیں. اور یہ واقعہ کربلا بھی ہمارے سامنے ہے جس میں جی ہم بڑی واضح بات کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کی جنگ شروع ہوئی ہے اذان علی اکبر پہ، تمام ہوئی ہے سجدہ شبیر. 3 دن کے پیاسے زکوٰۃ دی ہے. جیسے زکوٰۃ سید شہداء نے کربلا میں دی ہے، کون دے سکتا ہے؟ 3 دن پیاسے بھی رہے. بہرحال 5ویں چیز جو حج بیت اللہ، ظاہر ہے کہ بیت اللہ کی عظمت کو بچانے کے لیے حسین علیہ السلام نے حج نہیں کی.
सोचना चाहिए जो 25 आज पैदल चल कर करते हैं उन्होंने कैसे छोड़ा होगा। बहरहाल अजमत बैतुल्लाह सामने थी, उसको बचाना था, बचाया। और पांचवी चीज जो बुनियाद है दिन की वो है अहले बैत की विलायत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो हदीस में लफ्ज़ है उनमें ये मिलता है कि ये 5 चीजें हैं जिन पे बुनियाद है, जो बुनियाद है दिन की। फिर आगे फरमाते हैं कि जो 4 है ना उनमें रुखसत है। माशाअल्लाह। जो 5वीं चीज हमारी विलायत है उसमें कोई रुखसत नहीं है। माशाअल्लाह। जो फरमाए थोड़ी सी माशाअल्लाह। कर लो। नमाज है, ज़ाहिर है नमाज इस हवाले से कि खड़े होकर पढ़नी पड़ती है। आदमी मरीज है तो बैठकर पढ़ सकता है, बैठ के नहीं पढ़ सकता, लेट के पढ़ सकता है, लेट के नहीं पढ़ सकता तो इशारे से भी पढ़ सकता है, माशाअल्लाह। इशारा भी नहीं कर सकता, दिल में कसम तो कर सकता है। यानी वो फरीजा है कि जो इंसान गरक हो रहा हो तो उस वक्त भी वो ये अदा कर सकता है कि इतनी अहमियत नमाज की है। माशाअल्लाह। मगर ये है कि उसमें रुखसत तो है, यानी एक वक्त आदमी खड़े होकर नहीं पढ़ सकता तो वो बैठकर पढ़ सकता है, यह नमाज। इसी तरह ज़कात, ज़कात उस पे होगी जिसके पास माल होगा, माशाअल्लाह। माल नहीं है तो ज़कात नहीं है। इसी तरह हज साहिब इस्तिताअत होगा तो हज करेगा, हज नहीं है। इसी तरह रोजा, रोजा भी बात सूरतों में नहीं है। मसलन एक आदमी बीमार है उस पर रोजा नहीं है, मुसाफिर है उस पर रोजा नहीं है। ये वो 4 चीजें मासूम फरमाते हैं इनमें रुखसत है माशाअल्लाह जी। मगर हमारी विलायत में कोई रुखसत नहीं है। मासूम बताना चाहते हैं कि देखो उधर रुखसत है, नमाज में भी है, रोजे में भी है, हज में भी है, ज़कात में भी है, मगर हमारी विलायत में कोई रुखसत नहीं। कोई मुसाफिर है उस पर भी हमारी विलायत वाजिब है, कोई वतन पे है तब भी वाजिब है, कोई मरीज है उस पर भी वाजिब है, कोई अमीर है उस पर भी वाजिब है, कोई मालदार है उस पर भी वाजिब है। माशाअल्लाह। सलवात पाठ कीजिए। तो हर हाल में वाजिब है, माशाअल्लाह। कोई ऐसी सूरत नहीं है। और उसको और हवालों से भी अगर देखें तो ये कस्मत जो है इस चीज को वाज़े लफ्जों में है कि मासूम की वो रिवायात यानी बाकी चीजें जो हैं उनके लिए भी ये एक चाबी है। यानी जब तक ये ना होगी आमाल कबूल नहीं होगी। और वो हदीसें बहरहाल सुलमान से मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, ये कोई बनाई गई चीजें नहीं है, ये अपनी जगह पे तय है ये चीजें कि इंसान को आमाल इंसान बजा लाता है तो उनकी कबूलियत के लिए भी कुछ चीजें शर्त हैं। और उससे विलायत आले मोहम्मद शर्त है, अगर वो होगी तो कबूल होगी वइला नहीं होगी। रसूल आज़म इरशाद फरमाते अगर कोई बंदा हजरत नूह जितनी जिंदगी पाए और इबादत करे, अपनी इस उम्र में इबादत करे, पाप आदा जाकर हज करे, कोई और जितना उसके पास सुनना हो राह खुदा में दे दे, सफा और मरवा के दरमियान साई करते हुए मारा जाए, दूसरे लफ्जों में उसे अगर काबा के साए में जगह भी मिल जाए, इतना बड़ा अमल करने वाला भी हो तो मासूम फरमाते हैं जो हस्ती वही के बगैर कलाम नहीं करती, वो हस्ती इरशाद फरमाती है लम युबाले का या अली लम युशमा अलैकल जन्नत। अली अगर उसके दिल में तेरी मोहब्बत नहीं है, तेरी विलायत नहीं है, जन्नत में जाना तो दर कुजा, उसके मशाम में जन्नत की खुशबू भी नहीं पहुंच सकती।
ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر آپ توجہ کریں ماشاءاللہ انما ولیکم اللہ و رسولہ، یعنی ولی خدا بھی ہے رسول بھی ہے، مگر وہ ہستی جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ فخر کیا کرو اپنے ائمہ اور مکتب کی عظمتوں کو، پوری دنیا میں دیکھ لیں ایک دستور ہے، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو زکوٰۃ نہیں دے رہا ہوتا، اگر زکوٰۃ دے رہا ہے تو نماز نہیں پڑھ رہا۔ اگر آپ نے دیکھنا ہو اس زمین کے اوپر آسمان کے سائے کے نیچے اگر کوئی ہستی ہے جس نے ایک ہی وقت میں نماز بھی ادا کی ہو، زکوٰۃ بھی دی ہو، وہ سوائے ابو طالب کے بیٹے علی کے سوا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ مسلم ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اور بھی ایک عظمت بڑی واضح ہے، مثلا قبر میں سوال ہوگا عقیدے کا، عمل کا نہیں ہوگا، وہاں بھی ولایت پوچھی جائے گی، اور جب قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، وہ قرآن کی آیت جو آپ کے ذہنوں میں ہے، لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، جلدی پہنچ جائیں، لہذا ارشاد کیا ہوگا، واقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو۔ بات ذہن میں رہے کہ ادھر قبر میں بھی ہے، ادھر بھی ہے، پتہ چلا کہ یہ چیز عقائد میں، عقیدے میں بھی ہے، عمل کے ساتھ بھی اس کا مربوط ہونا طے ہے کہ اس وقت تک عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ارشاد ہوا ان کو روکو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ تو حساب دے کر آپ جا رہے ہیں، یہ کس کے لیے ان کو روکا جا رہا ہے، یہ کیوں روکا جائے گا ان کو جب وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں؟ معصوم نے ارشاد فرمایا مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب، ابھی ان سے ولایت علی کا سوال ہوگا۔ لہذا یہ ایک اہم چیز ہے، اس کو بہرحال اس پہ جتنا شکر ہو سکے وہ کرنا چاہیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بہرحال حاضرین ذمہ داریاں بھی تھیں ان ہستیوں کی، ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ دین جو تھا جس کے صدقے میں اتنی عظمت ملی، اس میں قربانیاں بھی ان ہستیوں نے دی، تمام پہلوؤں کو چھوڑ کر ایک پہلو کی طرف جو ہے وہ پیغام چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہم یہ سلسلہ جو چلاتے ہیں، مثلا کوئی آدمی سوال کر سکتا ہے کہ یام حسین کا مقصد کیا تھا، کیوں حسین علیہ السلام نے یہ سب کچھ کیا؟ حاضرین میں اپنی طرف سے کہوں، کوئی اور اپنی طرف سے کہے نہیں۔ سید الشہداء نے مدینہ سے چلتے ہوئے وصیت نامہ اپنے بھائی محمد حنفیہ کو لکھ کر دیا، اور اس وصیت نامہ طویل ہے، اس میں معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ نہ کسی کو اعتراض ہونا چاہیے، نہ کسی کو تعویل کی ضرورت ہے، معصوم نے خود بتا دیا۔ مولا بتائیں، مولا نے پہلی بات تجھے بتائی، انی لم اخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں شر پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا، غرور و تکبر کی بنیاد پہ نہیں جا رہا، فساد پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا، ظلم کرنے کے لیے نہیں جا۔ مولا فرماؤ کس لیے جا رہے ہو؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کرتا ہوں۔ بات میں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ کس طرح اصلاح کروں گا؟ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے کروں گا۔ باسیرہ بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ بھی بتایا معصوم نے، کن ہستیوں کو سامنے رکھوں گا، کس سیرت کو
اپنے نانے کی سیرت کو اور اپنے بابا کی سیرت پہ چل کر میں اپنے نامنے کی امت کی اصلاح کی بنا ماشاءاللہ پڑھ لیجیے اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد. یہ معصوم نے فرما دیا. یہ اب طے کہ تبلیغ دین ہے. اس میں معصوم نے یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے کوئی آدمی کہے بعض اوقات ہو سکتا ہے جی اس طرح پہلے تو کسی نے نہیں کیا. حسین علیہ السلام جذباتی تھے. نہیں، حسین علیہ السلام نے جملہ وصیت میں فرمایا اس بات کو یعنی کسی کو کرنے کا حق نہیں ہے. معصوم نے واضح کر دیا کہ میں اپنے نانے کی سیرت ماشاءاللہ اور اپنے بابے کی سیرت، میرے نانے کی سیرت کو دیکھو، اس میں لوگ پتھر بھی مارتے ہیں مگر دین نہیں چھوڑا. اسی طرح میرے بابے کی سیرت دیکھو، 25 سال دین کی حفاظت کے لیے گھر بیٹھ گئے ہیں مگر وہی ذوالفقار جس کو زنگ لگ گئی تھی جب دین کو ضرورت تھی تو وہی ذوالفقار سفین میں بھی چمک رہی تھی، جمل میں بھی چمک رہی تھی. نعرہ حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حاضرین یاد کر لیں، جو مقصد حسین علیہ السلام کے قیام کا ہے وہی مقصد عزاداری سید الشہداء کا ہے. ماشاءاللہ کوئی اور مقصد نہیں ہے. جو مقصد امام حسین علیہ السلام کا تبلیغ دین ہے، اس میں دین عام ہے. اس میں نے ابھی بیان کیا ولایت بھی ہے. جہاں تبلیغ دین نماز روزے کا تحفظ ہے وہاں ولایت کا بھی تحفظ تھا. حسین علیہ السلام نے تمام چیزوں کو واضح کیا. بس ہماری ذمہ داری اب یہ ہے کہ ہم بھی عزاداری کو اسی طرح منائیں جس طرح سید الشہداء چاہتے ہیں، جس طرح خدا اور رسول کا حکم ہے. اب یہ ہے کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، فروع دین میں تقلید ہے. جب ہم کوئی کام کر رہے ہوں تو ہمیں اپنے مجتہد کی توضیح ان کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے بجا لانا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے یہ کام ہمارے لیے جائز ہے. اس دور میں نائب امام اجازت دیتا ہے نہیں دیتا، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے گزارش کی ہے جو مقصد قیام حسین علیہ السلام کا تھا وہی مقصد آج عزاداری سید الشہداء کا ہے. میں آپ کے سامنے خدمت میں عرض کروں، حسین علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں. فرمایا میں اپنے نانے کی توجہ تو کریں. ماشاءاللہ آخر مولا آپ کو تو کہنا چاہیے یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. فرمایا نہیں، میں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. حاضرین اس پہ سوچنا چاہیے آخر مولا کیوں فرما رہے ہیں. مولا نے واضح کر دیا یزید اپنی جگہ پہ شرابی ہے، لعنتی ہے، نہ حق ہے، باطل ہے، مگر امت اس قابل آ گئی ہے. ماشاءاللہ امت جہاں تک پہنچ گئی ہے انہوں نے نبی کے منبر پہ شرابی کو بٹھا دیا ہے. میں ان کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں. بنو امیہ کا یہ منبر حق نہیں ہے، اہل بیت کا حق ہے. نعرہ حیدری ماشاءاللہ. امام صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا. اور یہ سلسلہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، دین کی تبلیغ، دین کا تحفظ آسان نہیں ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے حوالے سے دیکھیں، پتھر کھائے ہیں، وطن چھوڑا ہے. امیر علیہ السلام نے دین کی خاطر 25 سال گھر میں بیٹھے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے دین کی خاطر گھر چھوڑا ہے، وطن چھوڑا ہے، اپنے احباب عزیز رشتہ دار ساتھی قربانیاں دی ہیں. لہذا یہ کام اب سوال اصل میں یہ ہے کہ قرآن میں جہاں ولایت کے حوالے سے وہ بھی بات موجود ہے. اب یہ اللہ کا احسان ہے، ولایت ان کی سرپرستی اہل بیت کی ہے. پھر اللہ نے ایک اور احسان کیا ہے کہ جن کی محبت واجب قرار دی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے. ماشاءاللہ تھوڑی سی ذہنی حوالے سے آپ کو ضامن دے رہا ہوں. یعنی ہو سکتا ہے اللہ فرمائے ان کی ولایت واجب ہے، سرپرستی حکم ان کا مانو، اور اللہ کا ہے محبت ان سے کرنی ہے. نہیں، ایسا نہیں کیا. جن کی ولایت واجب ہے انہی کی تو محبت واجب ہے. اس لیے جب انسان
پہ موجود ہیں۔ خالق دو جہاں برادر ظہور حسین کے جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ ایک چیز ہے جو انسان اپنے اندر لے کر جاتا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جو محبت اہل بیت رکھتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے اس کا مقام اللہ کے نزدیک ایک شہید کا ہے۔ جو آدمی محبت اہل بیت رکھتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے اللہ اسے توفیق دیتا ہے، وہ توبہ کر کے جاتا ہے۔ اہل بیت کے حوالے سے جو ان ہستیوں کی محبت دل میں رکھ کے جاتا ہے ماتا مغفورہ، وہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ جب آدمی جاتا ہے تو قبر میں جو محبت اہل بیت رکھنے والا ہوتا ہے اللہ اس کی قبر میں 2 رستے جنت میں کھول دیتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ وہ ولایت ہے، یہ وہ محبت ہے ہستیوں کی۔ حتیٰ کہ روایت میں یہ موجود ہے اور اہل تسنن کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ روایت میں ارشاد فرمایا معصوم نے الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ، جو آدمی ولایت آل محمد رکھتے ہوئے اپنے اندر ولایت آل محمد رکھتے ہوئے موت کے پھٹے پہ سو جائے، جس کے اندر ولایت آل محمد ہو، نبی اور آل محمد کے ساتھ محبت رکھتا ہو، فرمایا جو آدمی یہ چیز اپنے اندر رکھتے ہوئے موت کے پھٹے پہ سو جائے اور اس کو جس قبرستان میں جس مٹی میں دفن کیا جائے، جس قبر میں اس کو دفن کر دیا جائے، یہ اتنا عظیم جوہر ہے، یہ اتنی عظیم چیز ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جو آدمی اپنے اندر یہ محبت لے کر قبر میں سو گیا ہے اللہ اس مومن کی قبر کو رحمت کے ملائکہ کے لیے زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں جو مومن اگر محبت اہل بیت رکھتے ہوئے دنیا سے جائے اس کی قبر کو اللہ زیارت گاہ بنا دیتا ہے، تو جس میں اہل بیت اور ان ہستیوں کا خون مل گیا ہو تو کتنی عظیم ہے۔ لہذا اس حوالے سے حاضرین یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے جس کو ہم لیے ہوئے ہیں، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اب ایک سوال یہاں اور ہو سکتا ہے کہ ولایت بھی کہا گیا کہ ہر آدمی کے لیے جو قیامت تک آئیں گے، محبت بھی ان ہستیوں کی قرآن مانگ رہا ہے، تو اب سوال یہ ہے دین بھی ہے، تو اب اس وقت کون ہے جس سے محبت کی جائے؟ کون ہے؟ کوئی سامنے ہو؟ مثلا آج اللہ حکم دیتا ہے کہ حج تم پہ واجب ہے اور کعبہ ہی نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ قرآن کے حوالے سے تو اللہ بیان فرمائے اور کل مسجدوں میں قرآن ہی نہ ہو، نہیں، جس حوالے سے دین کا ہے اس چیز کا ہونا بھی ضروری ہے۔ رسول اعظم کا ارشاد ہے، صلوات پڑھ لیجیے ایک دفعہ۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی تارک الفیکم الثقلین، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب، ایک ہے میری اہل بیت۔ اور جو نجات چاہتا ہے، جو شخص ان دونوں کے ساتھ متمسک رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور یہ دونوں آپس میں جدا بھی نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ یہ دونوں چیزیں حوض کوثر مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ تو اب سوال یہ ہے، قرآن موجود ہے، یہ حدیث تمام مسلمانوں کے نزدیک ہے، ٹھیک ہے، بعض کے نزدیک قرآن اور حدیث بھی ہے، مگر انہی کی کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک ہے میری اہل بیت۔ تو قرآن موجود ہو اور اہل بیت کا کوئی فرق موجود نہ ہو، حج واجب ہو، کعبہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، لہذا ماننا پڑے گا۔ اور دنیا کہتی ہے کہ یہ سلسلہ ذریت ابراہیم میں سے ہے، ہم کہتے ہیں اگر دنیا والوں کو ذریت ابراہیم سے کوئی کامل و اکمل فرد نظر نہیں
पढ़ लीजिए। हम इंतजार कर रहे हैं, मैंने पहले भी किसी मजलिस में अर्ज किया था, हाज़रीन कुल्ली तौर पे इमाम ज़माना ने आकर अदल कायम करना है, ये तो तय है ना। लिहाजा इंसान जिंदगी में हर काम अदल के खिलाफ कर रहा हो और साथ ये भी कहे इमाम ज़माना जल्दी तशरीफ लाए, तो वो जबान से कह रहा है, दिल से नहीं कह रहा। उसे पता है कि इमाम ने आकर अदल करना है। क्या एक शख्स जो जालिम है, जो आकाम खुदाबंदी की परवाह नहीं करता, क्या वो इमाम ज़माना के लश्कर का सिपाही बन सकता है? बस हाज़रीन, हमें कम से कम अपना किरदार इतना बुलंद करना चाहिए, जब इमाम ज़माना पुकारे ऐसा ना हो कि जो लोग देर से कह जाएंगे, नहीं, जब पुकारे काबा में आकर, काबा कबारा से पुकारे, इधर हमारा किरदार इतना बुलंद होना चाहिए, उधर से आवाज आए, आंखें बंद करें, इमाम के हाथ में तुम्हारा हाथ होना चाहिए। तो ये तब हो सकता है जब इंसान का किरदार दीन का पाबंद हो। ये बात आपने जगह पे कही, मैं ज्यादा आपको ज़हमत नहीं देना चाहता। रिवायात में है कि ये इमाम के मुकाबले में जो दज्जाल आएगा, 3 चीजें लेकर आएगा। एक तो उसने सवारी बड़ी होगी, उसके ऊपर उसने जन्नत भी और जहन्नम दोनों रखी हुई होगी। जो मानता होगा उसको कहेगा तुझे जन्नत में दाखिल कर देता हूं, इधर उसमें फेंकेगा, वो जहन्नम में चला जाएगा। और इसी तरह जो आदमी उसके कहने पे चलेगा वो या जहन्नम में, और इसी तरह जो मुखालिफ होंगे, जो उसकी बात को नहीं मानेंगे, वो अपनी जहन्नम में फेंकेगा, वो जन्नत में पहुंच जाएंगे। एक चीज जो और जो रिवायात का खुलासा आपकी खिदमत में अर्ज करूं, उसके पास बड़े अच्छे, अपने लफ्जों में कह दूं, गुलकार होंगे, औरतें होंगी जो अच्छे तरीके से गाने गाती होंगी। हाज़रीन, अगर हमने अपनी जिंदगी में इन चीजों से नफरत अपनी जिंदगी में ना की होगी, तो जब भी वो ऐसा करेगी, हम अगर उसके शौकीन हुए तो उसकी तरफ चले जाएंगे। वो तो आए ही गुमराह करने के लिए है। लिहाजा हमें इन चीजों से भी बचना चाहिए। ऐसा ना हो हमारे घर के ऊपर तो मौला का नाम लिखा हुआ हो, अलम लगे हुए हों, और नीचे से मौसीकी की आवाजें आ रही हों। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज जो वो लेकर आएगा दज्जाल, वो ये है कि उसके साथ खूबसूरत औरतें होंगी, उनका लिबास बिल्कुल बारीक होगा, जिससे उनका जिस्म नजर आएगा। इंसान अपने आप को हराम से बचाए, अगर हराम का आदी हुआ नहीं बच सकेगा। माशाअल्लाह, इंसान को अपने आप को हराम से बचाना चाहिए। और मैं आखिरी आज की मजलिस का तो आप तक पहुंचा रहा हूं। एक है वाजिब का अदा करना, एक है हराम से बचना। मेरे और आपके मौला हजरत अली अलैहिस्सलाम मौला इरशाद फरमाते हैं, इज्तनाब सय्यात औला मिन इक्तसाबिल हसनात, बुराइयों से बच जाना नेकियां कमाने से बेहतर। माशाअल्लाह, बुराइयों से बच जाना नेकियां कमाने से बेहतर है। एक आदमी जो है वो नेक काम भी करता है, मसलन इसको इस तरह वाज़ेह कर दूं, नेक अमल भी करता है, गरीबों की मदद भी करता है, नमाज शब भी पढ़ता है, और जब हराम आता है वो भी अपने आप को जायज समझता है, उसको खा जाता है। जब सामने आता है हराम, जो चीज आती है परवाह नहीं करता। एक शख्स है जो वाजिब अदा करता है, वाजिब नमाज वाजिब है, नमाज नहीं पढ़ रहा, नमाज शब नहीं पढ़ रहा, कोई और कार्य खैर जो उसके वसाइल नहीं है नहीं अदा कर रहा, वाजिब अदा कर रहा है, मगर जब कभी हराम सामने आता है, कहता है अल्लाह रसूल और मेरे इमाम ने मना किया है, उससे बच जाता है। उस नमाज शब पढ़ने वाले से कई दर्जे बेहतर है। यही मौला फरमाते हैं, इज्तनाब सय्यात
کیفیت ہے. لَرَدُّ الْمُؤْمِنِ حَرَامًا یَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ سَبْعِینَ حِجَّةً مَبْرُورَةً. جس آدمی کے سامنے حرام آئے خدا کے لیے اس سے روک جائے, اس حرام کو بجا نہ لائے, معصوم فرماتے ہیں 70 حجوں کے ثواب کے برابر ہے. پہچانے اس بات کو, حرام سے روک جانا 70 حجوں سے افضل ہے. ہاں برابر ہے 70. ایک طرف ہے حرام, یاد لو کا لفظ ہے, ایک طرف ہے حرام سے رک جانا. اس کا رک جانا ایک ہے 70 جو ہے حجیں, 70 حجیں, 70,000 نہیں, 70 حجۃ مبرورہ, 70 حجیں. اس کا جتنا ثواب ہے اور یہ حرام کا رک جانا یہ برابر ہے. اللہ کے راستے ہمیں بچنا چاہیے. دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا تارک لقمۃ حرام احب الی اللہ من صلاۃ الف رکعۃ تطوع. ایک لقمہ حرام کا, ایک لقمہ حرام کا, اس کو انسان چھوڑ دے کہ یہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو معصوم فرماتے ہیں 2000 رکعت نماز پڑھنے والا اور ایک حرام کا لقمہ چھوڑنے والا, اس 2000 رکعت کی نسبت اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے کہ جو لقمہ حرام چھوڑ. انسان کو بہرحال ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. یہ مجالس انسان کو فکر دیتی ہیں. یہی تو وہ مجالس ہیں جس میں ایک شخص جو ہے, یہی وہ ہستیاں ہیں جن کی یاد اور جہنم کے کنارے نہیں تھا, جنت میں چلا گیا. لہذا یہ حرام چیزیں جو ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ کالمہ میں زمانہ آئے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ دعا کر رہے ہیں, یہ پوری نہیں ہو رہی, یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, انسان کو اگر کوئی غلطی ہوگی گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے, مگر میں نے ایک واقعہ پہلے بھی بتایا تھا. ان ہستیوں کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے, خلوص نیت ہے. جتنا خلوص ہوگا, میں نے آپ کو بتایا تھا آج باتیں ہوتی ہیں فلاں یہ ہستیاں فلاں جا سکتی ہیں یا نہیں. ظاہر ہے اللہ نے ان کو جو طاقت دی ہے, اللہ قادر ہے, جہاں وہ جانا چاہیں ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارے سامنے تاریخ کے واقعات مسلم ثبوت ہے. مثلا مدائن میں حضرت سلیمان کی وفات کا وقت قریب ہے. ساتھی سے دیکھ کر کہتے ہیں وقت قریب ہے. ساتھی نے کہا آپ کو غسل کفن کون دے گا؟ اتنا کردار میں بلندی تھی, اتنا یقین تھا, دیکھ کر سلیمان کہتے ہیں وہی دے گا, وہی میرے اس غسل کفن کا اہتمام کرے گا جس نے رسول کا کیا تھا. اور دیر نہیں گزرتی, دخل باب ہوتا ہے, ادھر اوپر باز کرتا ہے, کون؟ میں مدینے سے علی آیا. کوئی دیر نہیں لگتی. میں نے جملہ کہا تھا, تکرار کرتا ہوں, کہ حضرت سلیمان کی کوئی رشتہ داری تھی علی علیہ السلام کے ساتھ؟ کردار تھا. آج ہم کردار بلند کریں, سب کچھ ہو سکتا ہے. میں بس آخری بات امام زمانہ کے حوالے سے, آج وہ ہمارے اس وقت امام موجود ہیں, مشکلات ہیں, ہمیں اپنے کردار کی بلندی کو بلند کرنا چاہیے اور بلند کرنا چاہیے. وہ ہستیاں ہماری مدد کو آئیں, ہم ان کو پکاریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مدد نہ کریں. یقیناً وہ پردہ غیب میں بھی رہ کر, کسی نے سوال کیا مولا وہ جب غائب ہوں گے تو مدد کیسے کریں گے؟ معصوم نے ارشاد فرمایا جب بادل ہو, سورج ہو تو سورج کی روشنی ہوتی ہے یا نہیں؟ بادلوں میں رہ کر بھی سورج روشنی پہنچاتا ہے, اسی طرح ہمارا غائب رہ کر بھی مومنین کی مدد کرے گا. سب بات پڑھ لیجیے. میں نے آپ کو کافی زحمت دی, بہرحال فریدہ سمجھتا تھا. اب آئیں صرف یہ کہ مولا کے حوالے سے تذکرہ بھی ہو جائے اور ایک ہمارے سامنے جو ہے چیز بھی آ جائے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے شیعہ دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں. بحرین میں شیعہ رہے ہیں, حالات بدلتے رہے ہیں. وہاں پہ بحرینی عالم دین بھی ہیں, علماء بھی گزرے ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح بھی لکھی ہے. یعنی وہاں پہ مختلف ادوار
انکار شیعوں پہ آتے رہے. سوال اصل میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک وزیر خارجی تھا اور بادشاہ ناسوی تھا. وزیر خارجی ہے، بادشاہ ناسوی ہے. وزیر نے کچھ انار پیش کیے بادشاہ کے سامنے، جس کے اوپر بعض مسلمانوں کے بزرگوں کے نام ثابت تھے. بادشاہ سے کہا یہ شیعہ ان کو نہیں مانتے جن کے نام اناروں کے اوپر ثابت ہیں، یہ ہمارے ان کے مذہب اور ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے. ان کو کہو، ان کو مانے، یا اس کے مقابلے میں کوئی دلیل ہے. ناسبی تھا، اس نے بلا لیا شیعوں کو اور بلا کر کہا بھائی یہ بات ہے، دیکھیں تم ان ہستیوں کو نہیں مانتے، ان کے تو نام ثابت ہے، لہذا ان کو مانو. اگر نہیں مانتے دلیل پیش کرو ورنہ میں سب کو قتل کر دوں. اب اس وقت کے شیعہ انہوں نے کہا ہمیں 3 دن کی مہلت لے لی. 3 دن کی مہلت لے لی. اب کچھ افراد جنگل میں چلے گئے، اپنے مولا کو پکار رہے ہیں. رات گزر گئی، مولا تشریف عبادت کر رہے ہیں. دوسری رات بھی گزری، مولا تشریف نہیں لائے. تیسری رات ہوئی، جن کا ایمان کمزور تھا انہوں نے کہا ظالم بادشاہ ہے، اس نے قتل کر دینا، امام تو آ نہیں رہے، کم از کم آج آپ تو بچوں کے پاس جائیں. چلے گئے، مگر ایک آل محمد کا ماننے والا شیعہ جس کا نام مورخین نے محمد لکھا ہے، دیکھ کر کہتا ہے نہیں جاؤں گا. دوسرے چلے گئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد گھوڑ سوار آیا ہے اور آ کر کہتا ہے یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تمہارے یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ کتنا اطمینان تھا، کتنا کردار بلند تھا. دیکھ کر کہتا ہے ہمیں آپ سے کوئی کام نہیں ہے، ہم اپنے امام کے لیے بیٹھے ہیں، آپ جائیں. آنے والا دیکھ کر کہتا ہے بتا کیوں بیٹھا ہے؟ تیرا امام میں ہوں. توجہ فرما رہے ہیں؟ کیوں بیٹھا ہے؟ بتا میں تیرا امام ہوں. جب کہا نا میں تیرا امام ہوں، اتنا کردار بلند ہونا چاہیے، اتنا یقین ہونا چاہیے انسان کا. دیکھ کر کہتا ہے اگر آپ میرے امام ہیں تو یہ بھی جانتے ہیں میں کیوں بیٹھا ہوں. ماشاءاللہ جی، میں کیوں بیٹھا ہوں. مولا نے ارشاد فرمایا وہ جو وزیر ہے وہ خارجی ہے، اس نے ایسا کیا ہے کہ کچھ سانچے بنوائے، ان کے اندر نام ان کے لکھوائے ہیں. وہ انار چھوٹا ہوتا ہے، اس کے اوپر چڑھا دیتا ہے، جب وہ بڑھتا ہے وہ نام ثبت ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھ یہ جواب تو نے بادشاہ کے دربار میں نہیں دینا. اگر آپ دربار میں جواب دیں گے تو وہ کہیں گے ایسا ہی نہیں ہے. وہ سانچے وزیر کے گھر میں فلاں جگہ پہ پڑے ہیں، لہذا تو نے کہنا ہے کہ ہم اس بات کا جواب وزیر کے گھر میں دیں گے. معاملہ صاف ہو جائے گا. حاضرین، عروج ہے ان ہستیوں کو ماننے کا. ہمیں بہرحال اپنے کردار کو بلند کرنا چاہیے. بتا دیا، مطمئن ہو گیا. اب دیکھ کر کہتا ہے مولا 3 راتیں مہلت لی تھی، 2 راتوں میں آپ کیوں نہیں آئے؟ 2 راتیں گزر گئی ہیں دعا کرتے ہوئے، آپ تشریف نہیں لائے. سنو گے جواب؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں محمد تجھے کس نے کہا تھا کہ دربار میں 3 دن کی مہلت مانگ؟ تو دربار میں پکارتا، میں وہی مشکل حل کرتا. یہ ہے اصل میں بنیادی طور پہ انسان کو اس روش پہ اس حد تک جانا چاہیے. اور حاضرین دین پہ خرچ ہوا.
पे खर्च हुआ है, हमें दीन की पाबंदी करनी चाहिए, ऐसे नहीं। थोड़ा सा सब्र करें। आज 12 मुहर्रम है, थोड़ा सा सब्र करें। जिस सस्ते के कपड़े जन्नत से आते थे, आप उसके पास कफन नहीं है। तारीख कहती है कि जुबैर इब्न कैन बहुत मालदार था। उसकी बीवी ने अपने शौहर के गुलाम से कहा कि तेरा आका तेरे साथ बड़ी मोहब्बत करता था, तेरा ख्याल रखता था, ये लिबास है, जरा जा मैदान में जुबैर को कफन तो पहना करा। गया मैं, थोड़ी देर के वापस आ गया, कफन नहीं पहना है। कहा तूने ऐसा क्यों किया? तेरा आका तो तेरे साथ मोहब्बत करता था। देख कर कहता है, बीबी बात असल में ये है, जब मैं गया हूँ मैंने जाकर देखा है कि रसूल के लिबासे को कोई कफन नहीं पहनाया गया। दूसरे लफ्जों में अकबर का जनाजा पड़ा है, अब्बास बगैर कफन के। मैंने सोचा है कि मैं जुबैर को कैसे पहना दूं। देख कर कहती है, तेरा एहसान है तूने नहीं पहनाया, अगर तू पहना कर आ जाता मैं क़यामत के दिन ज़हरा को क्या जवाब देती। बस आज दीन बहुत मुश्किल दीन पे खर्च हुआ है। आ गया वो वक्त, मैं चंद जुमले शेख जामे के हवाले से बयान कर रहा हूँ। वो वक्त आया जब जालिम हाथों में रस्सियां लेकर ऊंटों को लेकर आए कि ज़हराज़ादियों को सवार किया जाए। एक मर्तबा अल्लामा कहते हैं कि जब नजर पड़ी ना ज़ैनब व कुलसूम की, कहा जालिमों तुम बतूल की बेटियों को सवार करोगे, वापस चले जाओ, मैं खुद करूंगी। ज़ैनब व कुलसूम ने तमाम को सवार किया। मैंने पढ़ दिया है, आपने सुन लिया है। जब सवार कर चुकी ना, एक मर्तबा ज़ैनब ने देखा, नाज़रा जमीना व शमाला, दाएं भी देखा बाएं भी देखा। आज ना अकबर है ना अब्बास है। देखकर फरमाया, अब्बास कहाँ, मुझे सवार करने वाला कोई नहीं। अकबर कहाँ, मुझे सवार करने वाला कोई नहीं। अलामा कहते हैं बीबी शुहदा से बातें कर रही थी, देखा कलसूम नहीं है। थोड़ी देर के बाद देखा कलसूम अपने भाई अब्बास की लाश के करीब जाकर कह रही है, अब्बास अब्बास तू ज़ैनब को सवार करता था, अब ज़ैनब को सवार करने वाला कोई नहीं। बस बीबियां सवार हुई, आई अपने वारसों की लाशों पे। जब आई है ना, अब लाश को पहचाना जाता है या चेहरे से या लिबास से। ये इतने जालिम थे जिन्होंने सर भी कलम कर लिया था, लिबास भी लूट लिया था। काफी देर के बाद एक लाश पे आई है, पत्थरों को हटाया है। एक मर्तबा बीबी कहती है, मेरे नाने का निवासा हुसैन तू है, मेरी माँ का लख्त जिगर तू है। हुसैन दीन बचाने के लिए शाम जा रही हूं, भाई तू बीमार होता मैंने दुआ करती, कभी तो सेहतमंद हो जाता। तू मुसाफिर होता, मैंने दुआ करती, कभी तो भाई वापस आ जाएगा। अब हम अपनी आंखों से देख कर जा रही हैं, तेरे सीने की पसलियां पोश्त की पसलियों से मिल चुकी हैं। चली सैयद सज्जाद मुल्क हम देख रहे हैं, खुदा ना करे किसी जवान बेटे पे ये वक्त आए। मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं शुहदा की लाशों की तरफ। जनाब ज़ैनब पूछती है, सज्जाद क्या देख रहा है? सज्जाद अर्ज करते हैं, फूफी अम्मा उससे पूछ रही है, उस बेटे से जो 24 साल का जवान बेटा है और उसका बाबा बगैर कफन के पड़ा है। बस हाज़रीन उलमा ने बयान किया है कि छोटे छोटे बच्चे थे, ये जालिम दौड़ाते थे ऊँटों को, छोटे बच्चे थे गिर जाते थे। मैं किन लफ्जों से कहूँ, बच्चा गिरता था,
پیچھے والے اونٹ کا پاؤں اس بچے پہ آتا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مگر عزادارو ایک وقت آیا، قافلہ رکا، حسین علیہ السلام کی سانگ آگے نہیں چل رہی، سر والی جو ہے سید سجاد پہ ظلم کیا گیا۔ سجاد بتا تیرے بابے کی سانگ آگے کیوں نہیں بڑھ رہی؟ پوچھا بابا بتاؤ۔ عزادارو بات یہ ہے، ادھر سے آواز آئی سجاد پہلے گرنے والے بچے تھے، اب میری بیٹی سکینہ گر گئی ہے۔ زینب چلی تلاش کرنے کے لیے، جب آئی کیا دیکھا؟ ایک برقع پوش خاتون ہے، سیاہ برقع پہنا ہوا ہے، بچی کو گود میں بٹھا کر پیار کر رہی ہے۔ آ کر بی بی نے کہا اے خاتون تیرا شکریہ، تو نے ہماری بچی کو پیار کیا۔ عزادارو ادھر سے آواز آئی زینب تیری ماں زہرا ہوں، جب سے تم نے مدینہ چھوڑا ہے میں نے بقیہ چھوڑ دیا ہے۔ بس عزادارو زیادہ وقت نہ لوں آپ کا، آپ روئیں یا نہ روئیں، ایک جملہ میں اپنی پردہ میں بیٹھنے والی جو خواتین ہیں ان کے لیے مصائب کا جملہ پڑھ رہا ہوں۔ ان ہستیوں کو کتنا درد تھا پردے کا، جنہوں نے اپنی چادریں دے کر ہمارے آنے والی نسلوں کی بیویوں کے پردے کو بچایا۔ مختصر کر رہا ہوں، شام میں جب اس قافلے نے برود ہونا تھا نا، وارد ہونا تھا، سال ابن سعد صحابی ہے، حج کر کے واپس آیا ہے، دیکھتا ہے بازار سجے ہوئے ہیں، لوگوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لوگوں نے ہاتھوں میں مہندی لگائی ہوئی ہے، دیکھ کر کہتا ہے آج شام والوں کے لیے کوئی عید ہے؟ کچھ لوگ کھڑے ہیں، ان سے پوچھتا ہے لوگوں آج کوئی شام میں عید ہے؟ انہوں نے کہا آنے والا کوئی مسافر نظر آتا ہے، کہا میں رسول کا صحابی ہوں، سال ابن سعد۔ اس وقت وہ رو کر کہتے ہیں سال ہم تو دیکھ رہے ہیں آج آسمان سے بارش کیوں نہیں برستی، لوگ زمین میں پانی میں دھنس کیوں نہیں جاتے؟ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا سال اہل بیت کے گھر کو اجاڑ دیا گیا ہے، حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، اب اہل بیت زینب و کلثوم کو ان کے ساتھ لایا گیا ہے۔ کہا کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا بابو صاحب پہ جو نبی کا صحابی جاتا ہے، بس میں نے جس کے لیے آپ کو زحمت دی ہے حضرین۔ کیا دیکھتا ہے؟ آگے آگے سارے ہیں، پیچھے معامل ہے، آ کر دیکھتا ہے کہیں پہ عباس کا سارا ہے، کہیں پہ اکبر کا سارا ہے، بیویوں کے معاملوں کے آگے جو سارا ہے نا، سام پہ خوبصورت چاند کی طرح سارا ہے، پیچھے آتا ہے، پیچھے جو معامل ہے اس کے اوپر ایک بچی ہے۔ میں نے اس لیے کہا ہے میری دعا ہے خالق زینب کے پردے پہ رونے والے جو ہیں ان کے پردے سلامت رکھے۔ جملہ سنیں، آیا ہے اونٹ کے قریب، آقا پوچھتا ہے بی بی تم کون ہو؟ ادھر سے آواز ہے آنا سکینہ بنت الحسین، حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ ادھر جملہ آنا تھا، صحابی دیکھ کر کہتا ہے بی بی میں تیرے نانے کا صحابی ہوں، بتا تیری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ سنو رونے والوں، ہم پڑھ دیتے ہیں آپ سن لیتے ہیں، خدا گواہ ہے سکینہ نے کہا تیرے پاس اگر کوئی درم و دینار ہے نا، یہ جو سر والا نیزہ جس کے پاس ہے نا اس کو دے، اس کو کہے تھوڑی دیر کے لیے سر میری پھپھیوں کے معاملوں سے دور لے جائے۔ سکینہ کیوں کہہ رہی ہے یہ سر دور جائے گا، لوگ سر کا تماشا دیکھیں گے، تھوڑی دیر کے لیے تو میری پھپھیوں کا پردہ بچ جائے گا۔ بس وہ یزادارو ادھر بنی اسد کے لوگ آئے کربلا میں، جب یہ ظالم جا چکے اب بنی اسد کے لوگ پریشان ہیں، کس طرح دفن کریں، کس کو پہچانیں، نہیں پہچان رہے، پریشان حال ہے۔ ادھر سے اب میں اپنے لفظوں میں کہوں تو کہہ سکتا ہوں ایک اونٹ آیا جس کے اوپر ایک قیدی سوار تھا، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں،
کو دفن کرنے کے لیے ایک چٹائی بچھائی گئی، کوئی ٹکڑا کہیں سے لیا، کوئی ٹکڑا کہیں سے لیا، اپنے بابا کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد قبر بنائی۔ بس رونے والوں آخری جملہ جو سید سجاد کو بڑا غم ہے وہ یہ ہے، بنانے کے بعد قبر ایک جملہ لکھا اپنی گوشت کے ساتھ، ہاذا قبر حسین ابن علی الذی قتلہ افشانا، یہ حسین علی کے بیٹے کی قبر ہے جس کو پیاسا شہید کیا گیا۔ انا للہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بار الہ تجھے اپنے عزت و جلال کا واسطہ ہم تمام کی اس عزاداری کو اپنے دربار میں منظور و مقبول فرما۔ بار الہ تجھے اپنے عزت و جلال کا واسطہ جن جن صاحبان نے اس عزاداری میں حصہ لیا ہے، بار الہ ان کی اس سائی کو اپنے دربار میں منظور و مقبول فرما۔ بار الہ مومنین و مومنات نے جنہوں نے جس حوالے سے بھی مالی حوالے سے تعاون کیا، بار الہ تمام کی شرعی حاجات کو پورا فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، بار الہ ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما۔ بار الہ بالخصوص جس خاتون نے تبرک کا اہتمام کیا ہے ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بار الہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ نوجوانوں نے، ان خواتین نے جنہوں نے لوگ مومنین کے لیے تبرک کو بنایا اور انہوں نے یہ اپنا وقت دیا، بار الہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، بار الہ ان کی سائی کو منظور و مقبول فرما۔ بار الہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما۔ بار الہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، بالخصوص جس حوالے سے مجلس کا اہتمام ہوا ہے ظہور حسین کے جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما۔ بار الہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، اس ادارے کے بانیان اور معاونین جو مرحومین ہیں، بار الہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما، بار الہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ بار الہ تمام حاضرین اور جو اس وقت اس ادارے کے بانیان اور معاونین ہیں، بار الہ تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، تمام کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما۔ بار الہ مومنین جہاں بھی آباد ہیں ان کی مدد فرما، بار الہ سب کو عزت کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کو اپنے رادوں میں ناکام فرما، بار الہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، تمام مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد فرما، بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، بحق محمد و آلہ الاطہار۔ تمام حاضرین سے گزارش ہے، تمام مرحومین مومنین و مومنات بالخصوص ظہور حسین کے جو مرحومین ہیں ان کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اللهم غاب الصواب هذا الكلام الى ارواح المرحومين المغفورين المخصوصين بحق محمد وآله الاطهار، اللهم صل على محمد وآل محمد۔